बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। जुलूस भी निकाले गए, उसके अलावा दुआएं भी हुई, जगह जगह चिरागा भी किया गया और उसके साथ एक और जो मसला जुड़ा हुआ है उस पर हम आज बात करेंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल शदीद खराब होने की वजह से मोबाइल सर्विसेज एज यूजुअल मुअत्तल हैं। शहर कराची में तो अभी तक मोबाइल सर्विसेज नहीं खुली। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास फोन यहाँ नहीं है, किस वक्त खुलेगा। अलबत्ता यही हाल सब जगह रहा। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से टांक वगैरह से दहशतगर्दी की इत्तलात आई और ये भी पता चला कि जुलूस निकालते हुए इंटीरियर सिंध में एक शख्स जो है वो भी पकड़ा गया। उसके अलावा डीजी रेंजर्स ने आला सतह का इजलास किया। सो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आज रिलेटेड हैं जिस पर हम बात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमाओं को तहरीक तालिबान की तरफ से थ्रेट और उसके साथ जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब से खराबतर की तरफ जा रही है, यही आज का मौजू होगा। क्योंकि कोई भी शख्स अपने घर से निकलते हुए आज यही सोच के निकला था कि पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं। ये रोज का मामूल बनता जा रहा है। सालों से फंसे हुए केसेस का ना कोई जुडिशल इख्तिताम हो रहा है और ना ही कोई सजाएं दी जा रही हैं। क्या हुकूमत वक्त पुरानी भी और आज की भी खुद इतनी डर गई है इन दहशतगर्दों से कि ना वो किसी किस्म का ऑर्डिनेंस पास करने जा रही है और ना ही उन कातिलों को सजा दी जा रही है जो कि 2006 की बॉम्बिंग से लेकर 8000 के करीब एक्टिविस्ट जो हैं वो अब भी अंदर मौजूद हैं और कत्ल की सजा के लिए के बाद उनको सजाए मौत दी गई है। लेकिन उस पर पिछली गवर्नमेंट ने स्टे दिया है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने भी स्टे दिया है। दो कि पूरी दुनिया चीख पीट के कह रही है कि खुदारा इनका कोई एहतसाब करे, इनका कोई हाल करे, इनको किसी पाए तकमील तक अंजाम तक पहुंचाएं ताकि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सके। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया कि इनकी वजह से सारे मामला खराब हुए हैं। सो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद मैं अपने 3 मोहतरम गेस्ट से आपका कराऊंगी जो आज हमें बताएंगे कि पाकिस्तान एज ए स्टेट किस डेंजर के लेवल पर पहुंच चुका है और इसका आखिर हल क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। हमें सलाउद्दीन हैदर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, ऑब्वियसली वेरी वेल नोन पर्सन। उनके साथ साथ सेनेटर रफीक रजवाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम और सीनियर रुकन हैं, और इंजीनियर अली मोहम्मद कौमी असम्बली के मेंबर हैं और तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही मैं कहूंगी कि एग्रेसिव पॉलिटिशियन और बहुत ही
यंग और एनर्जेटिक मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ। सो आप सब लोगों को वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो फोकस करने जा रहे हैं, सलाउद्दीन हैदर साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सबसे पहले जो तशवीश सिंध के लोगों को एक नया मसला जो हमारे लिए खड़ा हो गया है वो ये है कि पहले तो हम दहशत गर्दी के मारे हुए हैं और हर बंदा अपनी जान हथेली पे लेकर फिर रहा है। किसी को नहीं पता कि किस वक्त कौन किस में आके घुस जाएगा और खुदा न खास्ता खुद को भी फाड़ लेगा और दूसरे की भी जान लेगा। लेकिन आज आला सतह का जो इजलास हुआ है सिंध रेंजर्स का, उसमें सिंध के जो डीजी रेंजर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा जी पुलिस में आला सतह की चेंजेस की जा रही हैं और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जाहिर सी बात अनएक्सेप्टेबल है इसलिए कि मौजूदा पुलिस टीम को 1 साल के लिए न तब्दील करने का डीजी रेंजर्स ने वजीर आजम से रिक्वेस्ट की और वजीर आजम ने अप्रूव किया और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कर रही है क्योंकि कराची में चलने वाला जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसके लिए 1 साल तक इन्हीं कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की जरूरत है कि ये अपनी जगह पर मौजूद रहें और ऑपरेशन को जारी रखें। सलाउद्दीन हैदर साहब, 2 हमारी मुश्किलात हैं। एक तो कराची का मसला जो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा ये जो तहरीक तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के सियासतदानों को जो अब थ्रेट आ रहा है, और पहले भी वो थ्रेट पे है। खैर एएनपी के तो बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, इसके हुए अपना तहरीक इंसाफ के हुए, और अब चौधरी असलम साहब का जो ये वाकया हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स कोई भी महफूज नहीं है। किस तरह देखते हैं आप ये हम इस कदर कंफ्यूज्ड सिक्योरिटी स्टेट कैसे बन गए हैं दुनिया के लिए? देखिए, सबसे बड़ी जो मुश्किल नजर आ रही है मुझे, वो बजाय मसले को हल करने के या उसमें सूरत हाल में बेहतरी लाने की अबतरी आती जा रही है वक्तन फवक्तन। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। एक इस तरह इस्तेमाल होती है सिक्योरिटी एहलकार। सिक्योरिटी एहलकार बहुत बड़ी इस तरह है जिसमें आपकी सारी एजेंसी जो सिक्योरिटी में, इसमें आर्मी भी आ जाती है। ऐसा नहीं है, इसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एहलकार जो कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, फ्रंटियर में भी अगर हो रही है, तो पुलिस और रेंजर्स सारा बियर ब्रांड कर रहे हैं सारा बियर। अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आई हुई है और इन्हीं की जाने जब्जाए हो रही हैं, हमारे भी जा रहे हैं। चौधरी असलम का वाकया अभी ताजा हमारे सामने। तो अगर डीजी रेंजर ने अगर आज ये कहा है कि पुलिस के जो ट्रांसफर्स हुए हैं आज या कल 2 दिन में उनको रोका जाए, इसलिए कि फिर देखिए, अगर आप पहले चले जाए, जब वजीर आजम साहब ने पिछले साल यहां कराची में 1-2 दिन की मीटिंग की थी, तो उसमें यही फैसला किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि वजीर आला कायम अली शाह टीम के लीडर जरूर होंगे, लेकिन रेंजर क़यादत करेगी सिक्योरिटी एहलकारों की पुलिस। अफसोस ये हुआ कि रेंजर को बैकग्राउंड डाल दिया गया और पुलिस क़यादत करने लगी, तो वो वज़ीर आज़म की हिदायत पे अमल नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो रेंजर्स के इख्तियारात थे और जिन किस किस्म की वो ट्रेनिंग थी आर्मी से, इसलिए कि ज्यादातर वो आर्मी से लोग, सारी उनकी जो क़यादत है वो आर्मी की है। आर्मी मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, सब सारी क़यादत आर्मी की है, जो उनके जवान है सारे, इसलिए उनके सारी ट्रेनिंग है। एक मुश्किल ये है हमारे साथ कि पुलिस को ट्रेनिंग है ही नहीं इन किस्म की चीजों का हैंडल करने की, तरबियत उनको बिल्कुल नहीं दी गई। तफ्तीश के नाम पे वो सिर्फ कार्रवाई मुकम्मल कर देते हैं फाइल का मुंह भरने के लिए, तफ्तीश के हिज्जे तक नहीं जानते। मैं माफी चाहता हूं कहने के लिए, लेकिन तफ्तीश जब नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल बताता हूं कि मैंने कई दफा पुलिस अफसरों से पूछा, मैं जब वजीर था तो मुझे खुद से बात का तजुर्बा हुआ कि साहब, मैं पुलिस अफसरों से पूछता था, इसलिए कि मेरे सामने मीटिंग होती थी, मैं खुद मिनिस्टर था, मैं उनसे पूछता था कि जी आपने जब यहाँ पे एम ए जिना रोड पे एक इमामबार का हमला हुआ था, 50 आदमी मर गए थे, तो ये बताइए कि आपने किस किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए वहां से? तो कहने लगे साहब वो तो शवाहिद क्या मतलब, वो मरने को मर गए, शवाहिद इधर हो जाते हैं। मैंने कहा कमाल है, ये अजीब सी बात कर रहे हैं आप। यानी वहां पे कोई बारूद मिला होगा आपको, कुछ चीजें मिली होंगी, उसका तजिया किया गया कि उसके लेबोरेटरी निकाला गया, फिर वो बारूद कहां से आया, फिर उसके जरा वो इम्पोर्ट हुआ है तो उसकी खोज लगाएंगे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस के पास वसाइल नहीं है? पुलिस के पास वसाइल, तो वसाइल पे देखिए, वसाइल पे नहीं जाता आदमी, क्वालिटी पे जाता है। वसाइल आप, मेरे सामने भी ये कई दफा बहस हुई है काबीना के अंदर पे कि साहब हमें वसाइल और दे जाए, जरूर दे दी जाए, आप उनको दे दी जाए, इसलिए वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और खुद बेचारे शहीद भी हो रहे हैं, उनके ऊपर भी उफ्ताद पड़ी हुई है। लेकिन वसाइल ज्यादा, अगर आप क्वालिटी और ट्रेनिंग पे असेसमेंट करें तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ज्यादा अहम होती है तादाद से ज्यादा। सर ये बताइएगा, ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को थ्रेट आया है, ये फारूक सत्तार का, फैसल सब्जवारी के हवाले से कहा जा रहा है, नबील गबोल को कहा जा रहा है, ये किस तरह इसको टैकल करे गवर्नमेंट? परवेज रशीद साहब ने कहा है कि सिंध जो है
دے آر ریسپانسبل کہ ان کو سیکیورٹی دی جائیں, اور انہوں نے آگے کرائسس مینجمنٹ کو یہ بھجوا دی ہے. لیکن مجھے عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں صرف اطلاع دی جاتی ہے اور اطلاع کے بعد کچھ نہیں کیا جاتا کہ بھائی تمہاری جان کو خطرہ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ فیصلے پائیدار نہیں ہوتے, یا فیصلے کر لی جاتے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اگر متحدہ قومی موومنٹ اگر نشانے پہ آئی ہے, جو کہ خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے کہ 3 آدمیوں کے نام لیے, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو مطلع کر دیا ہے اور وزارت داخلہ کو مطلع کر دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اگر کیا ہے تو میں کوئی حیران کن نہیں ہے بات یہ میرے لیے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ طالبان کے آگے سب سے آگے ہے فرنٹ میں ان کو کنڈم کرنے کے لیے اور ان کے خلاف مہم چلانے میں. تو اگر چودھری اسلم کو وہ مار سکتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ان کے نشانے پہ ہوگی. اور جنرل ان کو میجر جنرل کو شہید کیا تھا وہاں نیازی کو جی. تو اب جب اتنے بڑے لوگ فرنٹیئر میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, کراچی میں بھی ہوئی ہیں, تو اگر متحدہ قومی موومنٹ نشانے پہ آ گئی ہے تو یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کی حفاظت کرے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ یس یا نو میں بتا دیجیے گا تاکہ میں ان کو اس گفتگو کو آگے وفاق تک لے جاؤں. مجھے خالی یہ بتا دیجیے گا کیا تحریک انصاف کا سٹانس ٹھیک ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو اب سٹانس لیا ہے وہ ٹھیک ہے, یا پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہمیں ان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی, پلیز مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے پیپل پارٹی تو کچھ اور بات کر رہی ہے. پیپل پارٹی کی بلاول بھٹو کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ, آصف زاری کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ. وہ تو یہ کہتے ہیں طالبان ہم نہیں مانتے, ہم ان سے لڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو ختم کرو. ٹھیک ہے. نواز شریف کی حکومت یہ کہتی ہے, اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا کابینہ میں اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بھی فیصلہ کیا کہ صاحب پہلا آپشن یہ کہ مذاکرات کیے جائیں, لیکن اگر مذاکرات کی تیار نہیں ہوتے وہ, تو پھر وزیر داخلہ نے بھی اس کی وضاحت کی بعد میں چودھری صاحب نے, تو پھر ہم آپریشن کریں گے ان کے خلاف. نا آپریشن اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو اکٹھا کرنی پڑتی ہیں, اتنی آسان نہیں ہوگا. آپریشن آپ کو بہت جگہوں پہ کرنا پڑے گا بیک وقت, ورنہ اگر آپ نے ایک لمیٹڈ ایریا میں آپریشن کیا آرمی نے تو وہ کسی اور جگہ موو کر جائیں گے, وہاں کریں گے وہ کسی اور جگہ موو کریں. تو اگر آپ کو 5-6 ڈسٹرکٹ میں ایک ساتھ کرنا پڑے گا فرنٹیئر. فیڈرل گورنمنٹ کا ٹھیک ہے اب سٹانس, فیڈرل گورنمنٹ نہیں. اچھا آپ نے تحریک انصاف کا سوال پوچھا تھا. تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں طالبان سے مذاکرات کر لو, لیکن مذاکرات کے بعد عمران خان نے بھی کہا پھر جنگ بھی ہوگی. جنگ کا لفظ استعمال کیا تم نے, تو جنگ ہوگی تو جنگ پھر پوری طرح جنگ ہوگی نا. اس کے آپ جب آپریشن مذاکرات جب نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ کو کہیں تو اپنی سالمیت کو حفاظت کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی. علی محمد, اب بہت سارے سوال آپ کی طرف اور رجوانہ صاحب کی طرف آ رہے ہیں. سراج الدین حیدر صاحب نے ایک بڑا کنکلوسو تجزیہ کیا ہے جو ابھی حالات ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں تحریک انصاف کے اوپر بوچھاڑ ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ صرف آپ کا سٹانس غلط ہے بلکہ آپ حمایت غلط کر رہے ہیں. آپ کا چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا کا, اس نے وہ بچے کے لیے تعزیت اتنی دیر سے کی, ان کے گھر نہیں گئے, جس پہ عمران نے خود ان کو کنڈیم کیا. بٹ آن اے نیشنل لیول آؤ کہہ رہے ہیں آپ کا سٹانس ان ایکسپٹیبل ہے, یہ بات اب چلے گی نہیں دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ کا سٹانس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جی. یہ جو آپ نے بات کی کہ سٹانس غلط ہے یا کنڈیم کیا, دیکھیں دو چیزوں کو مکس نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو تحریک انصاف پاکستان میں بالکل سچائی کی سیاست کر رہی ہے کہ ہم کسی غلطی پہ پردے نہیں ڈال رہے. اگر کسی چیز میں تحریک انصاف کسی چیز میں غلطی خدا نخواستہ کر رہی ہے یا پیچھے رہ رہی ہے تو باقاعدہ اس پہ اوپنلی عمران خان آ کے اس کی تصحیح کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی پہلے نہیں ہوا. ہمیشہ اپنوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں اور دوسروں پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں, میں سندھ اور پنجاب کی طرف بعد میں آؤں گا, لیکن کیا صرف اتنا اجمالی میں کہہ دوں کہ سندھ پنجاب میں سارا صحیح ہو رہا ہے, کیا بلوچستان میں سارا صحیح ہو رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو اپنوں میں سے کوئی ان کا لیڈر اٹھ کے بتا دے کہ تمہارا یہ کام ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو اگر پختونخوا میں وہ لیٹ گئے ہیں تو اس کو انہیں کمپنسیشن بھی کر دی, سارا کچھ کر دیا. انیشلی کرنا چاہیے تھا جو کہ عمران خان نے ایکسپٹ کیا. لیکن اس کو دیکھیں کہ سچائی کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا دیکھیں, ایک بات جو تحریک انصاف فرام ڈے ون آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, ٹھیک ہے, لیکن مذاکرات کرنے سے پہلے بھی ایک کام اور کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو, کہ دیکھیں مذاکرات کرنے کے لیے آپ کو ایک پچ تیار کرنی پڑتی ہے. آپ پاکستان میں اگر پاکستان رہے گا تو ہم سیاست کریں گے نا, تو اس کے لیے سب پارٹیوں کو مل کے جس طرح اے پی سی میں کیا اسی طرح اسی بات کو آگے لے جانا چاہیے تھا.
جو میرا گیلا ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے ہو گئے, ستمبر میں APC ہوئی تھی, 4.5 مہینے میں کوئی پریکٹیکل سٹیپ سینٹر سے نہیں لیا گیا. بڑے میں ادب سے یہ بات کر رہا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جنگ کے اندھے اس میں دھکیل دیا جائے؟ جہاں تک بلاول زرداری صاحب کی بات ہے کہ وہ آئی ڈونٹ نو وہ UK سے آ کے پاکستانی قوم کو کیوں لڑوانا چاہتے ہیں, جب ان کے اپنے والد صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, وہ کتنی بار انہوں نے کوشش کی, کتنی بار وہ وزیرستان گئے, کتنی بار وہ پختونخوا آئے, دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ طالبان کا مسئلہ جو ہے, تو آپ کی پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت میں آپ کے نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا کہ دے آر مائی بوائز, دے آر آور بوائز. تو یہ مت کہیں, اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. مسئلے کا حل سب سے پہلے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ میاں صاحب ایک کام کرتے جو 1 جون پہ نہیں کیا تھا, اوتھ جب ہم نے دیا, آج کر دیں کہ کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ پاکستان امریکہ کی اس نام نہاد جنگ سے باہر ہے اور ہم امریکہ کے لیے یوز نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کام کرے گا تو ساری قوم یکجا ہوگی. اس کنفیوژن سے خدارہ پاکستانی قوم کو نکالیں, کیونکہ قوم بھی کنفیوز ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف امریکہ ہم پہ ڈرون سٹرائکس کر رہا ہے, ایک طرف امریکہ ہم کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ان کے $17 ملین جو ہمیں انہوں نے دیے, $17 بلین, اس کے مقابلے میں $100 بلین کا ہم اپنا نقصان کرا چکے ہیں. ان کے 2-3 ہزار مرے, ہمارے 50,000 شہید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اسلام آباد سے یہ میسج کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر کیوں نہیں آتا کہ امریکہ کو کہا جائے کہ بھئی نو مور. آپ ہمیں کہتے تھے نا کہ ڈو مور, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نو مور, اور آپ کی جنگ میں ہم پارٹنر نہیں بنیں گے. اس کے بعد آپ ان سے بات کریں, جو آپ سے بات کرتا ہے, عمران خان نے بھی بات کی, جو بات کرتا ہے ٹیبل پہ آئے گا. اس کے بعد جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, فورن فنڈڈ ایلیمنٹ ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. لیکن موجودہ حالات میں اگر آپ نے پاکستان کو اور پاکستان کی طاقت جو پاکستان کی عوام اور ہماری فوج ہے, اگر فوج کو آپ نے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تو یہ بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو جائے گا, کیونکہ آپ ایک ایسے دشمن کے خلاف لڑیں گے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ بات چیت کس سے کرنی ہے, تو آپ کو یہ کیسے پتا لگ جائے گا کہ آپ نے لڑنا کس سے ہے. تو سب سے پہلے میدان بنائیں. اچھا ایک سیکنڈ اوکے. اب دیکھیں سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو بات انہوں نے کی, جیسے چودھری نثار صاحب نے اس دن کہا تھا کہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ کوئی ہمیں سجیشن بھی دے, یہ علی محمد نے جو کہا ہے یہ کیا سجیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے سے سینٹر سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. حکیم اللہ مسعود کے مرنے کا ریفرنس تھا آلموسٹ. اس کے بعد ایک نیا لیڈر آ جاتا ہے طالبان کا, وہ الیکٹ ہو جاتا ہے یا سلیکٹ ہو جاتا ہے, وہ پورے ملک میں دیگر لوگوں کو دھمکیاں بھی ان کی طرف سے آتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو بھی بڑے بڑے سانیے بھی ہو رہے ہیں, اور کوئی بھی دن سکون کا نہیں گزر رہا. کیا آپ کھڑے ہو کے کل ایک نئی پالیسی دے سکتے ہیں کہ جی نو مور, ہم اس جنگ سے باہر نکل رہے ہیں, آپ فیصلہ کر لیتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ, بیکاز مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ سامنے کی طرف سمت کی طرف سیدھا لے جائے. دیکھیں جی, آپ جو بات فرما رہی ہیں اور میرے چھوٹے بھائی علی محمد صاحب نے فرمایا, بات یہ ہے کہ اس سارے جو یہ دہشت گردی کا ایشو ہے, اس کو ان 5-6 مہینوں کے حوالے سے مت دیکھیں. اس کو دیکھیں کتنے سال کا یہ ایک ناسور بن چکا ہے, اور اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اب آپ کہیں کہ ہم نو مور والی بات پہ آئیں یا ڈو مور والی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کی کیا امداد کر رہا ہے. امریکن تو ویسے افغانستان سے نیٹو فورسز اپنی نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان گرے ہوئے حالات میں, جس میں پاکستان اتنے عرصہ دراز سے گرا ہوا ہے, ایک قومی کنسنسس ڈیولپ ہوا بات چیت کا. اب بات چیت کے بارے میں مختلف طبقوں سے یا مختلف گروپوں سے بات چیت کی بات جب چلانے کی کوشش کی گئی, تو آپ نے پرسوں بھی چودھری نثار صاحب کا بیان پڑھا ہوگا, پریس کانفرنس تھی غالباً, کہ انہوں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ چھوٹے گروپ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بڑے گروپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں بھی غالباً انوالوڈ ہیں جو ان کو بات چیت نہیں کرنے دیتی. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کنسنسس اور تمام قوتوں کی جو ہے نا وہ دوبارہ ہمیں پھر میرا خیال ہے بیٹھنا پڑے گا اور رائے عمل پھر سوچنا پڑے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ رجوانہ صاحب, آپ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں نا, میری بات سن رہا ہوں, کہہ دیں, لیکن یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ بیٹھنا پڑے گا, تو کب بیٹھیں گے پھر ان کیمرہ سیشن؟ I'll give you the complete answer. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اب جو ہے اس کا ریزلٹ ان قریب پتہ چل جائے گا. مذاکرات اگر خدا نہ خواستہ کسی نیج پہ چلتے نہیں اور پہنچتے نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی قوم سے یا APC یا کسی صورت میں مشورہ کر کے, یا جو نیشنل قومی سلامتی جو کی کمیٹی ہے اس سے مشورہ کر کے, یا پارلیمنٹ میں ایشو لا کے
کہ یہ بات کی جائے گی، اور واقعی یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ آپریشن کی بات کریں. دیکھیں سوات میں آپریشن ہوا، سوات میں امن ہوا، مگر سوات سے وہ لوگ جو ہے وہ IDPs کی شکل میں ہجرت کر کے یا وہاں سے نقل مکانی کر کے کراچی پہنچ گئے. ٹھیک کہہ رہے اب ہیں. کراچی جو ہے وہاں پہ یہ ایلیمنٹ بھی پہنچ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس پہ اس وقت پاکستان کے اندر تنقید کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. جو قائدین، جو لیڈر بشمول عمران خان صاحب جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈائلاگ کو شروع کرنے کے لیے یا ان کو کسی منطقی انجام پہنچانے کے لیے، اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری پولیٹیکل لیڈر، ایوری پاکستانی. اوکے سو ناؤ ٹھیک ہے. اوکے اب ایک مائنڈ سیٹ پتا چل گیا، آپ لوگ بھی یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور فرسٹ پرائرٹی، لیکن آپ نے جیسے کہا بڑے گروپس ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے اور ہماری اسٹیٹ کہتی ہے کہ بات کریں اور وہ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ کر دیتے ہیں. تو اس پر اسٹیٹ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ویل ٹاک اباؤٹ دس. سر لینے تو چھوٹی سی پھر بات کرتے ہیں اس پہ. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے. سینیٹر صاحب نے بڑی بالکل ٹھیک طریقے سے انہوں نے تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبلٹیز اور یہ پاسبلٹیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں، عوام جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتی، اسپیشلی یہ جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں نا، آئی مین people cannot tolerate this anymore. They want that the federal government should intervene. عوام تو بیچاری پریشان. کوشچن کیا نا، میں ایک میں جسمین صاحبہ ایک میں بات کروں اگر آپ کی اجازت ہے. جی پلیز کریں. کہ ہم بڑا تنقید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ابھی تک بات چیت کیوں نہیں، پروسیس کیوں پراپر سٹارٹ نہیں ہوا. ہم بھی کرتے ہیں، ہم پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان اور پرویز خٹک صاحب کیوں نہیں آگے بڑھ کے، اگر میاں صاحب نہیں کرے تو آپ کریں. ہم تو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو میرا گلہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں ابھی حکیم اللہ محسود پہ ڈرون سٹرائک بھی نہیں ہوا تھا، ابھی APC بھی نہیں ہوئی تھی. اس زمانے سے جب سے ہم نے اوتھ لیا ہے 1 جون سے، جو پیس کی بات جو ہمارا دیکھیں، اب ہر پارٹی کی ایک فلسفی ہوتی ہے. تحریک انصاف یا مسلم لیگ نواز کی ہے کہ ان سے آپ پہلے بات چیت کرو، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا میں ڈیلیبریٹلی 95% یہ کیوں کوشش ہوتی ہے، وار مانگرنگ کی طرف کیوں دکھیلا جا رہا ہے؟ کیوں یہ بات کیوں نہیں آتی میڈیا کی طرف سے کہ ٹھیک ہے بات چیت کرو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں اگر ہم اندر چلے گئے تو اس میں کتنی آگ جلے گی، کتنے چیتڑے ہوں گے ہمارے جسموں کے. ایکسکیوز می علی محمد، لیٹ می پوائنٹ آؤٹ ون تھنگ. بہت اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. آپ کہہ رہے ہیں میڈیا وار مانگرنگ کی طرف کیوں لے کے جاتا ہے، پیس کی بات کیوں نہیں کرتا. مجھے آپ خالی یہ بتا دیں کہ آپ کی وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے بھائی؟ جو آپ کی پالیسی ہوگی میڈیا وہی بات کرے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں دہشت گردوں کو مارو، فوج آپ کے ساتھ ہے نہیں، فوج آپ نے نارتھ وزیرستان اور وزیرستان کے بارڈر پہ بٹھائی ہوئی ہے. ایک کے بعد ایک آپ آپریشن کرتے رہتے ہیں، ہائی پروفائل لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ٹیررزم پھیلائی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم پیس کی بات نہیں کرتے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں فرام ڈے 1 جو میں بات کر رہا ہوں کہ پیس کا بھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور بار بار یہ بات چیت ہوتی تھی کہ ان سے آپ لڑائی کرو، ان کو مارو. دیکھیں آپ بات چیت اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کا نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ بات چیت اب فیل تو ہونا، بات چیت آپ کی سٹارٹ تک نہیں ہوئی پراپر. اوپر سے امریکہ نے آپ کے ڈرون پروسیس کو، آپ کے جو پیس پروسیس کو پورا ڈرون کر دیا. تو ایسے حالات میں آپ کی میڈیا سے بھی یہ آواز آتی ہے، اور وہ پارٹیاں جو APC میں تو کسی نے بلاول صاحب کی پارٹی کے یا ENP کے کندھے پہ بندوق نہیں رکھی تھی نا کہ آپ جا کے اس پہ سائن کرو. جب آپ نے سائن کر دیا تو کم از کم اتنا تو سپورٹ کرو کہ انیشلی تو سپورٹ کرو. کچھ تو علی محمد مجھے یہ بتا کرو کہ پاکستان 10-12 سال سے لڑ ہی رہا ہے. اگر آپ کی جاسمین صاحبہ، اگر آپ کا پیس پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا تو آپ کی لڑائی بھی بند نہیں ہوئی. آپ لڑ رہے ہیں ہر جگہ پہ، کراچی میں بھی لڑ رہے ہیں، ایجنسیز میں، فاٹا میں، ہر جگہ پہ لڑ رہے ہیں. علی محمد مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ کو CID کے آفیسرز کا حال بتا دوں. میں نے چودھری اسلم کی آٹوپسی کی رپورٹ پڑھی ہے جو پڑھنے کے قابل نہیں تھی معذرت کے ساتھ، اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہنا چاہتی کہ شاید ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں، ان کے بہت چاہنے والے بھی سن رہے ہوں. آپ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ جب TTP کا لیڈر الیکٹ ہو کر کہتا ہے مجھے نہیں بات کرنی، وہ کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، میں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، میں پاکستان کے نظام کو نہیں مانتا اور میں ماروں گا بھی، تو کس سے بات؟ ہمیں پتہ تو چلے نا بھائی کہ اگر وہ آپ نے بات کرنی ہے تو ان سے بھی کہیں. دیکھیں جاسمین صاحبہ، اس ملک میں ظلم کی بہت بڑی داستانیں ہیں.
آپ کی نظر کے سامنے اس اسلام آباد میں ہزاروں بچے شہید ہوئے, ڈماڈولا پہ جب اٹیک ہوا تو آپ کے مدرسے میں بچے شہید ہوئے. ہم کو وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سارے ہی پاکستان کے بچے ہیں, سارے ہی پاکستانی ہیں. جو اگر کراچی میں شہید ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, لیکن جو فاٹا میں ڈرون سے شہید ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. جو پختون مرتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, اور جو بلوچی شہید ہوتا ہے غائب ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. ہم دکھتی رگ پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ملک کو جو اس اندھی جنگ میں جس نے دھکیلا, جس کو آج بھی کور حاصل ہے, وہ اس جنگ میں جب دکھیلا تو اس کو دیکھیں, ایک رانگ کو جب تک آپ انڈو نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ کے بدن میں بیماری ہے تو آپ پٹی لگا کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اندر سے بیماری کا علاج کرنا ہوگا. آپ اپنی پالیسی چینج کریں. میری بات سنیں علی محمد, آپ کو کس سے منع کیا؟ آپ لوگ وفاقی لیول پر کابینہ کے اجلاس میں ڈیسیجن لے لیں, وزیر اعظم سے ملاقات کریں, قومی اسمبلی کے ممبران کی ایک کمیٹی بنائیں اور چلے جائیں وزیرستان. کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ اپنے بنکروں سے تو نکلتے نہیں ہیں, دیکھیں وزیرستان تو ہم پہلے گئے تھے, ابھی تو وزیرستان تو ہم 2 سال پہلے گئے تھے. نہیں, اس کا جواب ترجمانہ صاحب بہتر دے پائیں گے, میاں صاحب کا میں ترجمان نہیں. لیکن دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو امریکہ کی جنگ سے جب تک نہیں نکلتے یہ مسئلہ آپ کا رہے گا, کیونکہ آپ کا مسئلہ پیدا کب ہوا؟ ٹھیک ہے سر, اچھا اوکے, علی محمد کی ساری باتیں میں ایکسپٹ کرتی ہوں, میں ان باتوں پر یقین کرتی ہوں. میری ایز اے پاکستانی آج آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کل یا آج فیڈرل گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دیں, ایک دفعہ کہہ دینا سر. آپ کتنا مشکل ہوگا یہ کہنا, یہ کہہ دیں کہ وی آر نو لانگر یور ایلائز. میں لیٹ می فیڈرل گورنمنٹ کو جب آپ ایڈریس کر رہی ہیں تو لیٹ می گیو آنسر ٹو یور کوشچن یا آپ کے سجیشن کو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیے کہ میں بعض اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ تمام تابڑ توڑ حملے ہر جگہ سے فیڈرل گورنمنٹ پہ اور حکومت پہ ہو رہے ہیں. ایک ہے تنقید, ایک ہے حملے. میں اس کو تنقید والی جو چیز ہے اس کو بائیفرکیٹ کر دیتا ہوں. جو کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے وہ دیٹ از اے گڈ تھنگ, آئی اپریشیٹ اٹ, اٹ شوڈ بی دیئر. باقی ہے کہ بالکل ہی حکومت پہ چڑھائی کر دینا, حکومت کو بالکل چین نہ لینے دینا, حکومت کتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے, اقتصادی مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, 6-7 مہینے ہمیں آئے ہوئے. اس کا بھی میں نہیں کہتا کہ ہم 6 مہینے میں ہم کچھ نہیں کر سکے یا کر سکے, عوام کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ مزید بڑھائیں. میری یہ گزارش ہوگی آپ کے ذریعے کہ ناظرین کو بھی یہ آپ ہائپ کریٹ کرانے کی بجائے, ناظرین پہلے ہی بڑے عوام پریشان ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, مہنگائی کے. میری تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو خوشی نہ ہو تو غم تو ہلکا کر سکتے ہیں کہ یا اس کو بھڑکایا جا سکتا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا, میں ایک اکیڈیمک ڈسکشن کر رہا ہوں واقعات پہ. آپ یہ سمجھیے شاید میں نہیں سنیں, میری کراس دیکھیے جیسمین, میری بات تو سنیں نا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا. دیکھیے اگر آپ نے تجزیہ کرنا ہے تو پھر آپ ہماری کرسی پہ آ جائیں. اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر ہمیں جواب کا موقع دیں. میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں, ٹرائی ٹو بی این اینکر اور اینالسٹ. آپ پہ حملے کون کر رہا ہے؟ میں آپ میری بات تو سنیں, آپ اپنی طرف اس بات کو مت لے جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں لے جا رہی اپنی طرف, میں جنرلی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پہ کون حملے کر رہا ہے آپ کی گورنمنٹ پہ. میں جنرلی دیکھیں نا, اب میں نے ابھی بات کی ہے تو آئی ہیو بین انٹرپٹڈ فار سو مینی ٹائم. میری بات سنیں گے, میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ اس اڈاپٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دی گورنمنٹ آلسو. دیکھیں نا, آپ گورنمنٹ کا جو میں نے تو بائیفرکیٹ کیا ہے. میں نے کہا جہاں تک آپ کی کسی کی بھی, میڈیا کی بھی, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی, اپوزیشن جماعتوں کی بھی, عوام کی جو کنسٹرکٹیو تنقید ہے, آئی وڈ ویلکم اٹ. ٹھیک ہے نا جی, تاکہ ہماری اصلاح ہو. باقی کچھ چیزوں کا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. مذاکرات کی بات چلی, آگے کہاں تک بڑھی, اس کو ایسے بتا دیا جیسے ہم ٹوٹل فیلئر ہو گئے. پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی آپریشن کا فیصلہ کریں. اب بہت سی سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی سیکریٹ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا, جو گورنمنٹ ہر جگہ شیئر نہیں کر سکتی, جو گورنمنٹ ہر جگہ پبلسائز نہیں کر سکتی. تو اس کو آپ اس انداز سے دیکھیے اور کام میں لگے ہوئے ہیں. گفت و شنید کی بات جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, کئی سالوں پر محیط ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں اور اسی حوالے سے آپ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مزید ہمارا ہاتھ بٹائیں. مجھے اجازت دیں گے, دیکھیں 1 منٹ میں اس پہ لوں گا. اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی تاریخ سے کٹ کے اور بندوق اٹھا کے مسئلے کا حل نکال لیں.
उन 11 साल तक आप एक जंग का हिस्सा रहे, 10 से 11 साल तक आप लड़े, 30-40 लाख अफगान भाई हमारे जो हैं तो हिजरत करके इधर आए, जिनमें से तकरीबन 15-20 लाख आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। और उस जंग में उन लोगों को जिनको शामिल करके आपने मुजाहिदीन का लक़ब दिया, फिर उसके बाद उनको तालिबान बना के आपने वहां पे हुकूमत दिलवाई, वो हुकूमत उनको मिल गई। अब अचानक एक फोन कॉल पे जब आपने उस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, उन हजरात को जिनको आपने मुजाहिदीन का, उनको आपने दहशतगर्द बना दिया, और वो देखें पाकिस्तान में 15-20 लाख जो अफगान मुहाजिरीन पख्तूनख्वा की साइड पर रहते हैं, तो इसको आपको स्ट्रेटेजिकली डील करना होगा, स्ट्रेटेजिकली इसको डील करना होगा। ये ऐसे हो नहीं सकता कि बंदे को उठा के आप मारने शुरू हो जाएं। कहना चाहता हूं अली साहब, सलाउद्दीन साहब को भी टाइम देना, इनको बात भी टाइम दरअसल देना। ये है कि ना किसी ने हुकूमत ने बेजा तनकीद की है, ना अटैक किया है। अगर है तो बता दें कहां से अटैक हुआ है, पता नहीं। सीधी सी बात यह है, मैं एक सहाफी के हैसियत से, एक तजिया निगार के हैसियत से कहना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब मेरे भी दोस्त रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे, वो सिंसियर भी है मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन मुझे संजीदगी नजर नहीं आती गवर्नमेंट के अप्रोच में, फेडरल गवर्नमेंट के अप्रोच में। संजीदगी से मुराद यह है कि जिस अर्जेंसी से, जिस तेजी से काम इस पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब मेरी इत्तलात ये है, पता नहीं वसूख से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि हुकूमत ने सऊदी अरब से दरखास्त की है कि आप बीच में मुज़ाकरात कराएं, और शायद शाह सऊद अल फैसल जो वज़ीर ख़ारिजा थे सऊदी अरब के यहाँ आए थे, उनका मिशन भी यही था कि मुज़ाकरात तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान के बीच में कोई रोल क्या प्ले कर सकते हैं, वही जानने के लिए आए थे। मेरी अपनी इत्तलात ये भी है, वसूख से नहीं कह सकता, मेरी इत्तलात ये है कि सऊदी अरब से बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने बहुत सारे तरीके ऑप्शंस अपनाए हुए हैं तो लेट अस अप्रिशिएट देम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। यू आर राइट, जो फतियाना साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान मेरे भी दोस्त हैं बहुत, मैं उनको बहुत जमाने से जानता हूं, मेरे पर्सनल दोस्त हैं वो, लेकिन उनका जो शुरू में स्टांस था वो था बिल्कुल ही कि ड्रोन बंद करें तो कैसे नहीं हो सकता ये। अब उनके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, हालात जो इतने खराब हो गए, और उनके ऊपर फिर उन्होंने फ्रंटियर गवर्नमेंट को भी इल्जाम ठहराया कि आप लोग यहाँ। बट सलाउद्दीन हैदर साहब, क्या मैं आपके इस पॉइंट पे क्लोज कर सकती हूँ प्रोग्राम को कि आपने संजीदगी नजर नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से, जो अर्जेंसी होनी चाहिए वो नहीं आती, नजर नहीं आ रही। सलाउद्दीन हैदर साहब, सेनेटर रफीक रजवाना साहब और अली मोहम्मद, कौमी असेंबली के मेंबर तहरीक इंसाफ के, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हर दिन हम इसी उम्मीद के साथ जिंदा हैं, और शायद हुकूमत पे हमारे जल्दबाज हमलों की भी यही रीजन है कि हम सब चाहते हैं कि पीस आ जाए। अर्जेंसी और हिकमत अमली बनाना ना सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उनका मैंडेट उनको इसीलिए मिला है कि वो मुल्क में अमन ला सके। यही सबकी ख्वाहिश है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज।